تعریف اللہ کے لیے ہے جو افعال میں تصرف کرنے والا، حالات کو بدلنے والا اور تقدیریں لکھنے والا ہے۔ ہم حال اور مستقبل میں اس پاک ذات کی تعریف کرتے ہیں اور اس کا شکر بجا لاتے ہیں، اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اور جو بری باتیں اور برے اعمال کیے ہیں ان پر اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اپنے افعال میں حکمت والا ہے، بہت عطا کرنے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، جو نرم گفتار، شریف خصلتوں والے۔ اللہ ریت کے ذرات کے برابر درود و سلام اور برکت نازل کرے آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ اما بعد، لوگوں، میں آپ کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ آپ پر رحم کرے، آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور جان لیں کہ دنیا روبہ زوال ہے، ساتھ ہی وہ خوشحالی و بدحالی اور کشادگی و تنگی کے درمیان رواں دواں ہے۔ اس کی فطرت میں گدلا پن ہے، تم اسے گندگیوں اور گدلا پن سے پاک صاف چاہتے ہو، اور زمانے کو اس کی فطرت سے زیادہ مکلف کرنے والا پانی میں آگ کے انگارے کا طلبگار ہے۔ مسلمانوں، اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر بلا و مصیبت اور آزمائش میں ان کا حصہ لکھ رکھا ہے جو انہیں لامحالہ پہنچنے والا ہے۔ ماہرین زبان نے کہا، بلا اور ابتلا دونوں ایک ہی چیز ہیں جو آزمائش کے معنی میں ہیں۔ یہ کبھی نعمتوں سے ہوتی ہے اور کبھی مصیبتوں سے۔ اور بعض نے فرق کرتے ہوئے کہا، اگر مومن اطاعت پر قائم ہو تو ابتلا و آزمائش ہے، اور اگر معصیت پر ہو تو بلا و مصیبت ہے۔ بلا اور ابتلا میں سے ہر ایک مال و جان اور پھلوں کو لاحق ہوتی ہے، اس سے مخلوقات میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، اور کوئی بچ سکتا تھا تو اللہ کی چنیدہ مخلوق انبیاء اور رسول بچ جاتے، جو اللہ کے نزدیک سب سے معزز، اس سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اور اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ یہ آدم علیہ السلام ہیں جنہیں آزمائش میں مبتلا کیا گیا، انہیں جنت سے نکالا گیا۔ زکریا علیہ السلام کو اولاد سے محروم کر کے آزمایا گیا۔ ایوب علیہ السلام کو بیماری سے آزمایا گیا۔ یونس علیہ السلام کو آزمایا گیا کہ انہیں بڑی مچھلی نے نگل لیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا گیا کہ آپ کی قوم نے آپ کو آپ کے گھر اور شہر سے نکال دیا، اور شعب ابی طالب میں آپ کا محاصرہ کیا، یہاں تک کہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو درخت کے پتے کھانے پڑے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے پوچھا اللہ کے رسول، سب سے زیادہ سخت مصیبت کن لوگوں پر آتی ہے؟ فرمایا انبیاء کرام پر، پھر صالحین پر، پھر درجہ بدرجہ بہتر لوگوں پر۔ انسان پر آزمائش کے اس کے دین کے اعتبار سے آتی ہے۔ اگر اس کے دین میں پختگی ہو تو اس کی مصیبت بڑھا دی جاتی ہے، اور اگر اس کے دین میں کمزوری ہو تو اس کے مصائب میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ اور انسان پر مسلسل مصائب آتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ زمین پر چلتا ہے اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ بلا و آزمائش کا سب سے بڑا مقصد گناہوں کی معافی، نیکیوں کی کثرت اور درجات کی بلندی ہے۔ اس کی کئی اصناف ہیں جن کا شمار کرنا ممکن نہیں اور جن کا احاطہ کرنا آسان نہیں۔ ان میں سے کچھ مادی ہیں، جیسے روزی میں تنگی، جسم میں بیماری، گھر والوں کا کھونا اور فصل کی تباہی، اور کچھ معنوی ہیں، جیسے غم، پریشانی، افسردگی اور خوف وغیرہ۔ ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما اور نبی اکرم ابو سعید الخدری اور ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، مسلمان کو جو بھی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالی اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور انہی سے مروی ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد و عورت کے ساتھ اس کے جسم، مال یا اولاد میں مصیبت لگی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ سے ملتا ہے، اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ اسے احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔
اللہ عظیم اپنے بندوں کو آزماتا ہے تاکہ وہ انہیں احساس دلائے کہ وہ اللہ کے محتاج ہیں، انہیں اللہ کی ضرورت ہے، وہ اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ یوں وہ اللہ کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، اس سے دعا مانگتے ہیں، اور اللہ ان کی دعا سنتا ہے، ان کا انکسار دیکھتا ہے، ان کی آہ و گریہ وزاری دیکھتا ہے۔ آزمائش نوازش میں، مصیبت عطا و احسان میں، نقصان عبادت و خضوع میں بدل جاتا ہے، ورنہ اللہ اپنے بندوں کو عذاب دینے سے بے نیاز ہے۔ اس کا فرمان ہے، اللہ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور با ایمان رہو۔ اللہ بہت قدر کرنے والا اور پورا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ کے بندو، مبارک ہو اسے جس نے مصیبتوں کا سامنا اپنے رب کے ساتھ حسن زن سے کیا، چنانچہ اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کیا، راضی ہوا، اللہ کے حوالے کر دیا، اور اس کے بعد سچی التجا کی اور اخلاص کے ساتھ دعا کی، بنا بری اللہ کی طرف سے رحمت و تعریف کا مستحق ٹھہرا۔ اس کا فرمان ہے، ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے جنہیں جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں، ہم تو خود اللہ کی ملکیت ہیں، ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور ناکامی و گھاٹا اس کے لیے ہے جس نے مصیبت کا سامنا ناراضگی، معصیت اور ڈھٹائی، ناشکری سے کیا، اللہ کے غضب کا شکار ہوا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی مصیبت کے ساتھ بڑا صلہ ہے۔ اللہ جب لوگوں سے محبت کرتا ہے انہیں آزماتا ہے، جو راضی ہوا اس کے لیے رضامندی ہے، اور جو ناراض ہوا اس کے لیے ناراضگی ہے۔ اسے ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ مصیبت میں پڑنے کی ترغیب دی جا رہی ہے یا آزمائش کی تمنا کرنے پر ابھارا جا رہا ہے۔ اللہ کی پناہ، یہ تو عقل کی قلت اور دین کی کمی ہے۔ اس لیے کہ مومن نہیں جانتا کہ وہ صبر کرے گا یا ناراضگی کا اظہار، شکر کرے گا یا ناشکری، اور عافیت کے برابر تو کوئی چیز نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے اس منبر پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا۔ میں نے پہلے سال آج کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، پھر ابو بکر رونے لگے۔ فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کلمہ اخلاص کے بعد تمہیں کوئی چیز عافیت جیسی نہیں دی گئی، چنانچہ تم اللہ سے عافیت طلب کرو۔ اسے امام احمد نے اپنی مسند میں اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ لیکن جس کے بارے میں اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ اسے مصیبت لاحق ہوگی، وہ آزمایا جائے گا، اسے صبر کرنا چاہے، اور جہاں تک ہو سکے راضی رہنا چاہیے۔ اس لیے جو مصیبت اسے پہنچی ہے اسے بہرحال پہنچنے والی تھی، اور جو نہیں پہنچی اسے نہیں پہنچنے والی تھی۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اپنے لیے اور تمام لوگوں کے لیے، گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، تم بھی معافی طلب کرو، بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کے قضا و قدر پر، اور درود و سلام ہو ان لوگوں میں سب سے معزز ہستی پر جنہیں آزمایا گیا تو انہوں نے صبر کیا، اور ان کے آل و اصحاب پر جو اعلیٰ و روشن اخلاق والے ہیں۔ اما بعد، اللہ کے بندو، آزمائشوں میں سے وہ مشقتیں اور تکلیفیں ہیں جو گرمیوں کی شدت اور سردیوں کی سختی کی وجہ سے لوگوں کو لاحق ہوتی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ نے اپنے رب سے شکایت کی اور کہا، اے رب، میرے بعض حصے نے بعض کو کھا لیا ہے، تو اللہ نے اسے دو سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس سردی کے موسم میں اور ایک سانس گرمی کے موسم میں۔ تو یہی وہ سخت ترین گرمی ہے جو تم محسوس کرتے ہو، اور یہی کڑاکے کی سردی ہے جو تم پاتے ہو۔ گرمی اپنی شدت، تپش، لپٹ اور سخت حرارت کے ساتھ آ چکی ہے۔ اس میں عبادات پر اللہ کا طواف کرنا، سب سے افضل عبادات میں سے حجاج بیت اللہ کے امن و سلامتی اور خدمت میں لگنا ہے، چاہے وہ
گرمی اپنی شدت، تپش، لپٹ اور سخت حرارت کے ساتھ آ چکی ہے۔ اس میں عبادات پر صبر کرنا، نیک کاموں پر مضبوطی سے ڈٹے رہنا اللہ رب السماوات والارض کے یہاں اجر و ثواب کو بڑھا دیتا ہے، جیسے کہ جمعہ اور باجماعت نمازیں پڑھنا، دوپہر کے وقت بیت اللہ کا طواف کرنا، سب سے افضل عبادات میں سے حجاج بیت اللہ کے امن و سلامتی اور خدمت میں لگنا ہے، چاہے وہ سیکورٹی کے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں یا دیگر ادارے اور محکمے کے لوگ۔ بالخصوص آنے والے ان بابرکت 10 دنوں میں، جن میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی دوسرے دن کا عمل ان 10 دنوں کے عمل سے افضل نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا، کیا جہاد بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا، جہاد بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے اور کچھ بھی لے کر واپس نہ لوٹے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، تم اپنے رب کے پاس اپنے عمل کے ثواب کی امید رکھو، کیونکہ اجر بقدر مشقت ہے جب بھی ہو، اور یاد رکھو یہ محض چند دن ہیں جو گزر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن ان کا ثواب اس رب کے پاس باقی رہے گا جس کے ہاں ذرہ برابر عمل بھی ضائع نہیں ہوتا۔ اللہ کا فرمان ہے، بے شک اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے، اپنی طرف سے بڑا اجر ادا فرماتا ہے۔ اس کے بعد درود و سلام بھیجو سب سے بہتر مخلوق محمد بن عبداللہ پر، جس کا تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے۔ فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اے اللہ، خوب درود و سلام اور برکتیں نازل فرما اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد پر۔ اے اللہ، چاروں خلفاء ہدایت یافتہ ائمہ ابو بکر و عمر، عثمان و علی سے راضی ہو جا، اور باقی عشر مبشرہ سے، بیعت رضوان والوں سے، اور تمام صحابہ و تابعین سے راضی ہو جا، اور ان لوگوں سے جو روز قیامت تک ان کی اچھی طرح پیروی کرے۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، دین کے قلعہ کی حفاظت فرما، اپنے مومن موحد بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، مسلمانوں میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما، جو غم زدہ ہیں ان کے غموں کو دور کر، قرض داروں کے قرض کی ادائیگی فرما، ہمارے اور مسلمانوں کے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے وطنوں میں امن عطا فرما، ہمارے سربراہان اور حکمرانوں کی اصلاح فرما، ہمارے سربراہ اور حاکم خادم حرمین شریفین کی حق، توفیق اور درستگی سے مدد فرما۔ اے اللہ، ان کی عمر کو صحت، عافیت، بھرپور نعمت کے ساتھ دراز فرما۔ اے اللہ، انہیں، ان کے ولی عہد کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں ملک اور لوگوں کی بھلائی اور اسلام اور مسلمانوں کی عزت اور بلندی ہو۔ اے اللہ، ہمارے کمزور بھائیوں کا حامی و ناصر، معین و مددگار بن جا۔ اے اللہ، فلسطین میں اور ہر جگہ تو ان کا حامی و ناصر بن جا، اے اللہ رب العالمین۔ اے اللہ، سرحدوں اور مورچوں پر موجود ہمارے فوجیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، تو نے اپنی نہ سونے والی آنکھ کی نگرانی میں رکھ، اور اپنی اس قوت کے سائے میں رکھ جس سے زیر نہیں کیا جا سکتا۔ اے رب العالمین، اے اللہ، ہمیں مصیبتوں پر صبر کرنے، فیصلے پر راضی ہونے، خوشحالی میں تیرے شکر کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔